نصر صاحب آپ سے بات کا آغاز کریں. 2023 بڑا ہیپننگ ایئر تھا. ذرا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آج میرا 2023 کا آخری پروگرام ہے, تو سمری میں ہم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. بگیسٹ ایونٹ آپ کی نظر میں کیا ہے 2023 کا؟ دیکھیے, اگر اس کو بہت فیوچرسٹک دیکھا جائے نا تو میری دانست میں 9 مئی بنے گا. 9 مئی, ٹھیک. کیونکہ 9 مئی کی وجہ سے ہمارے ہاں جو بڑے عرصے کے بعد ایک یعنی سو کالڈ ہمیں یہ فیل ہو رہا تھا کہ سم ہاؤ ود آل اٹس فالٹس ہم جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی جمہوریت ہے اور یہ اور وہ ہے. مجھے اس سے قریب قریب کا واقعہ جو ہے وہ ملتا ہے جب 81 میں وہ ایک طیارہ اغوا ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد سے چراغوں میں روشنی نہیں رہی تھی بہت عرصے تک. خدا کا شکر ہے اس دفعہ چراغوں میں روشنی تو ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ 9 مئی کے بعد ایک جواز بن گیا ہے کہ صاحب ایک ہمارے کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. اور شاید ہم یہ امید رکھتے کہ درگزر ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے اپنے گھر سے کچھ لوگوں کو نکال کے آغاز کیا. تو اس میں واضح پیغام تھا کہ اگر ہم نے اپنے اتنے سینئر لوگوں کو معاف نہیں کیا تو آپ کیا بھیجتے ہیں. تو عامر, وہ کہتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں نا وہ شفٹ ہو گئیں, یعنی زلزلہ نما یہ ایک واقعہ تھا. تو 9 مئی کو اگر ہم فی الحال ڈیبیٹ کے طور پر مؤخر کریں, نصرت نے اس کو پک کر لیا. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایونٹ اٹھانا ہوگا, بہت کچھ ہوا ہے. نئی اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں, اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں, عدالتوں کے اندر فیصلے آئے ہیں, عمران خان اندر گیا ہے, نواز شریف واپس آیا. وہ ایک کام تھوڑا ہوا ہے. واٹ وڈ دیٹ بی؟ دیکھیں, پرویز الہی کی جو گرفتاری ہے نا وہ شروع ہوتی ہے چڑیا گھر سے. جب ان کو 7 لوگ چڑیا گھر سے دیے گئے اور انہوں نے وعدہ کیا باپ بیٹے نے کہ ہم اسمبلی نہیں توڑیں گے, اور ایک نیا سیاسی بحران آیا جب انہوں نے وہ وعدہ توڑ دیا. اور یہ اس وقت توڑا جب نئے آرمی چیف آ چکے ہوئے تھے. جنوری میں پچھلی رجیم جا چکی ہوئی تھی, اس کے باوجود ایک بڑی رعایت ملی اور انہوں نے توڑ دی. پھر میں نے لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا جی یہ ڈی چوک میں بھی ہمیں اگر کچھ کرنا پڑا ان کے ساتھ پبلکلی تو ہم کریں گے. آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے. یہ اسمبلی توڑنے اگر یہ نہ ٹوٹتی شاید کچھ سیاست اور ہوتی. وعدہ جو یہ کر کے آئے تھے ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ جن لوگوں کا ٹوٹل تکیہ ہی صرف اس کے اوپر تھا کہ جی آپ کو سیاست کس کے ساتھ کرنی ہے, ساری زندگی آپ ریاست کے ساتھ چلتے آئے اور اب آپ بدل رہے ہیں. میرے حساب کتاب میں پنجاب کی اسمبلی ٹوٹنا وہ خان صاحب کے لیے تو ہو ہی گیا مشکل. اوور آل بھی ایک نیا ڈائنامکس اب آیا کیونکہ آپ نے وہ ساری چیزیں کر دی کہ 9 مئی پہ ہم نہیں کر رہے بات, اور اس کے بعد ہی چل رہی ہے نا. پھر تو 9 مئی پہ کریں گے, لیکن اس کے علاوہ لیکن پھر چینج ہوئی نا. میرے صاحب میں وہ چودھری پرویز, تو اگر 9 مئی نہیں بھی ہوتا تو پرویز الہی صاحب نے اگر وہی کیا ہوتا تو ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہوتا کیا نہیں؟ اگر وہ اسمبلی نہیں توڑتے تو کچھ اور ہو رہا ہوتا. نہیں, اگر 9 مئی نہ ہوا ہوتا اور پرویز الہی صاحب نے وہی کیا ہوتا جو انہوں نے کیا تو ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہوتا. میرا خیال ہے جوائن نہ کی ہوتی تو یہی ہو رہا ہوتا. نہیں, ان کا نا میں آپ کو بتاؤں, چودھریوں کو 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ جو انہوں نے حرکتیں کی جو اس کا بھگت رہے ہیں. وہ جن کو وعدہ کر کے آئے تھے وہ نئی رجیم کے لیے بہت, ان سب کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا تھا جنہوں نے یہ راستہ دیا تھا. آپ کا واٹس یور ایونٹ؟ اچھا, ایک میری نظر میں 9 میں بیکاز کیونکہ اس کی مختلف سگنیفیکنس اس اعتبار سے بھی ہے کہ اسٹیٹ کی ریٹ چیلنج ہوئی, اور ہم نے بہت کم دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں اسٹیٹ کی ریٹ کیونکہ بہت دفعہ چیلنج ہوئی ہے کہ اسٹیٹ نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کر کے دکھائی اس کے بعد. سو اس اعتبار سے اس کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس اس لیے بھی ہے کہ سیاسی لوگوں کو جذباتی کر کے جہاں پہنچایا گیا, ایک یہ دکھ بھری بات بھی ہے کہ وہ اس کے اندر پھر پھنس گئے اور جو ان کے لیے نتائج نکلے. لیکن اس اعتبار سے بھی بہت اہم تھا کہ ایک سیاسی جماعت جو پچھلے کم از کم ایک آدھی دہائی سے تو اس کے ایک ایسی پوزیشن پی ٹی آئی کی رہی ہے کہ لگتا تھا کہ اب آنے والی سیاسی جماعتوں میں یہ اوپر ہی رہے گی ان باقی 2 سیاسی جماعتوں کے مقابل, لیکن وہ جس طریقے سے بکھر گئی جماعت, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک شوکر تھا سب لوگوں کے لیے, انکلوڈنگ جو پولیٹیکل ہونے کا اپنے منہ سے دعویٰ کیا گیا اور ریگریٹ کیا گیا اپنے ایکشنز کے اوپر کہ ہم نے جو غلطیاں کی اس کو ہم ریگریٹ کرتے ہیں. یہ بھی پاکستانی تاریخ کے اندر ویسے کہہ دیا جاتا ہے لیکن آن دا ریکارڈ آ کر یہ نہیں کہا جاتا کہ اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم غیر سیاسی ہوں گے. وہ مٹیریلائز ہوا یا نہیں, دیٹ از اے سیپریٹ ڈبیٹ. آئی تھنک پاکستان کی تاریخ کے یہ بڑے واقعات تھے, بڑا واقعات ہے. عمران خان کی گرفتاری نہیں آگی
مطلب لوگ کہتے ہیں کہ ریڈ لائن اور گرفتار سب کچھ کر سکتے ہیں, اصل میں گرفتار نہیں ہو سکتے. نصرت صاحب کی باری بھی پہلے تھی اور انہوں نے سب سے بھاری جملہ بھی کہہ دیا کہ 9th میں نے پاکستان کی پالیٹکس کی ڈائنامکس کو بالکل چینج کر کے رکھ دیا, جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایک دم چیزیں بالکل مختلف چلے گئی. لیکن میرے خیال سے میاں صاحب کی واپسی, کیونکہ میاں صاحب اپنے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دنوں میں بھی کمفرٹیبلی آ نہیں پا رہے تھے پاکستان, اور وہ ظاہر ہے ویٹ بھی ہو رہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان چینج ہوں, پھر وہ آئیں, اور آخری وقت تک ہم پرائم منسٹر بھی چینج ہو تو پھر بھی آئیں. جی گڈ ٹو سی یو کا اپنے بھائی جی ایبسلیوٹلی رائٹ. میں مختصراً وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ اگلا فالو اپ کوسچن بھی کر سکیں. سر میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کی واپسی, وہ ویٹ کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان کا, وہ حالات کا جائزہ لے رہے تھے, وہ اپنی گورنمنٹ کے دنوں میں نہیں آ سکے جن دنوں میں انہیں آ جانا چاہیے تھا. ظاہر ہے انہوں نے آخری وقت بہتر سمجھا ہوگا کہ میرے کیسز بھی جلدی جلدی نکل جائیں گے. لیکن اس سے بھی بڑی ایک اور چیز ہے جس پہ ہمیں, جس طرح آپ نے شروع میں بھی بات کی 2024 تک اس کے اثرات کیسے جائیں گے, وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے آنے سے پہلے ایک خوف تھا, ایک خیال تھا کہ میاں صاحب آئیں گے تو نہ جانے کیا ہوگا, ایک پیرالل ڈرا ہوگا, عمران خان کے لیے پرابلم شروع ہو جائے گی, گراؤنڈ پہ ایکول پاپولیرٹی انجوائے کریں گے, اور جو ہمارے بیہائنڈ دا اسکرین پلیئرز ہیں وہ انجوائے کریں گے کہ جی دیکھیں ہم جس کو چاہتے ہیں وہ جو ہے اس گھوڑے پہ لگاتے ہیں پیسہ اور وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی خطرناک بات یہ ہے کہ میاں صاحب آ تو گئے بٹ اب وہ گھوڑا دوڑ نہیں پا رہا. سو میرے نزدیک میاں صاحب کی واپسی ایک بڑا ایونٹ ہے 9 مئی کے بعد, اور اس کے بعد کے جو اس کا اینٹی کلائمیکس ہے وہ بھی ایک بڑا ایونٹ ہے, وہ اس سے بھی بڑا ایونٹ بننے جا رہا ہے, بیکاز نواز شریف صاحب کا فیلئر جو ہے وہ کتاب میں کہیں پر بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا. جو میں اس سے مراد الیکشن نہیں لے رہا, میں اس سے پولیٹیکل ڈیزاسٹر کی بات کر رہا ہوں. بہت کچھ ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. جی پولیٹیکل ڈیزاسٹر کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اس کی ایک ریزن بھی طلعت صاحب میرے پاس موجود ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے پالیٹکس سے سیکھا ہو, آپ لوگوں نے, ہمارے پالیٹیشنز کی میں بات کر رہا ہوں, تو وے آؤٹ, ٹیبل ٹاک, یہی آپشنز ہوتے ہیں نا آپ کے پاس. جو 18 کا ایپیسوڈ تھا, ہو سکتا ہے نیکسٹ سیزن جو ایپیسوڈ, وہ جو سوپ کا نیکسٹ سیزن ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہو, لیکن اس میں کہیں ہمیں ڈائلاگ نظر نہیں آ رہا. زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں مینو جگہ دیو, جگہ نہیں لابری تو بلوچستان بھی ایڈجسٹ کر دو. میاں صاحب بھی آج خاموش ہیں, وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات نہیں کرے. یقیناً لوگوں کا یہ خیال ہوگا عمران خان نے اتنی زیادتیاں کی ہیں جس کی بنیاد پہ وہ, اور عمران خان بھی آج یہ نہیں کہہ رہے آئیں آئین قانون کی بالادستی کے لیے ہم سارے مل جائیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی مجھے کس طرح پاور میں لانا ہے. تو مجھے آگے اس اعتبار سے بہت بڑا کرائسس دیکھ رہا ہے, صرف 9 میں نہیں ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو پولرائزیشن ہے یہ ہمیں اور زیادہ ویک کرنے جا رہا ہے. فلور از اوپن. نصرت گو اہیڈ. میں جی دیکھیے آپ ساری اس میں آپ دیکھیں گے تو دے آر آل کنیکٹڈ ٹو مئی 9. ٹھیک, میری بدقسمتی ہے کہ مئی 1857 میں بھی کچھ ہوا تھا, لیکن اس میں فورسز اور تھیں تو میں ان کا اس لیے ذکر نہیں کر سکتا. لیکن مئی میں کچھ ہوتا ہے تو شاید دیکھنا پڑے گا کہ کوئی علم الدات کے کوئی جو یعنی ماہر لوگوں کے, وہ بھی تقریباً 10 مئی تھا, تو اس وقت بھی کوئی بہادر شاہ ظفر تھے اور کوئی بے نجف خان. آپ نے مہینے گننے شروع کیے تو اس سب کانٹینٹ میں ہر مہینے میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں. سر 12 مئی آپ تو وکٹم ہیں. پھر وہی میں اصل میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جی کہ اس کی وجہ سے دیکھیے اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں 9 مئی سے پہلے کیا کیا نہیں ہوا. جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ ریڈ لائن, سر پنجاب پولیس پر گھر سے یعنی پیٹرول بم پھینکے گئے, اس کو برداشت کیا گیا. سر آپ کے نیشنل سیکیورٹی کو جس کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں, ان کو برسر عام میر جعفر پکارا گیا, اور جب یہ کہا گیا کہ یہ فیصلہ کیا, سوچا کہ شاید یہ جاہل عوام کو سمجھ نہیں آئی ہوگی, تو ایک جلسے میں یہ بھی بتایا کہ پتہ ہے کہ میر جعفر کون تھا, اس کو بھی برداشت کیا, اور جا کے الوی صاحب کے ایوان صدر میں عقبی دروازے سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں. مطلب یہاں تک ہوا ہے. اور ایک طرف اتنا پش بیک کرنے کے بعد جب پھر مئی 9 ہوتا ہے تو بھائی اب پش بیک کی گنجائش نہیں ملتی. اس کے بعد حکم حاکم ایک فکرے کا ہوتا ہے کہ آج سے ان کا نام نہیں جائے گا. آج کل آپ انہوں نے بانی تحریک انصاف میں کہتا ہوں, اور ان کی جگہ جو آئے ہیں انہیں ان دنوں کے چیئرمین تحریک انصاف یا وہ جو گوہر صاحب آئے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے خود بھی اپنے آپ کو ان دنوں کے چیئرمین تو میں عرض اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ویسے تو بہت ایونٹس ہوئے ہیں, میرے خیال میں عامر اور انہوں نے بھی جو کہے ہیں مطلب کہ میاں صاحب کی واپسی. بہرحال میں دوبارہ یعنی اس بات پہ مصر ہوں کہ اگر 9 مئی نہ ہوا ہوتا شاید میاں صاحب بھی نہ آتے,
اور اگر آتا بھی تو پھر سفید جو ہے کبوتر اتنی آسانی سے ان کے ہاتھ پہ نہ بیٹھتا. لیکن اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کا جو طریقہ ہے اور جس کلہاڑی نے بڑے گہرے گھاؤ بھی دیے ہیں, 9 مئی تو تھا, اٹ واز ریئلی این ایکسپلوژن. لیکن آپ نے اسمبلیوں کی تحلیل کا ذکر کیا جس کے اوپر بعد میں پی ٹی آئی نے بڑی بحث کی کہ جی ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جو انریولنگ ہے لوکل پالیٹکس کی, جو تباہی ہے, اس کا تو اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. اسمبلیاں تحلیل نہ کرتے اور انتخابات پھر اتنی طوالت میں نہ جاتے, پھر کورٹس بیچ میں نہ کودتی, ملین تھنگز. طلعت صاحب میں نے جو بات کہی نا پرویز الہی والی, اس کو منطبق کریں گے آپ نواز شریف کی آمد پہ. کہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ پنجاب اور وفاق اب ایک پارٹی کے ہاتھ میں ہو. یہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا مورا تھا جو پرویز الہی کی صورت میں انہیں چاہیے تھا کہ وہ نون کے ساتھ ان کو بٹھا کے اور اپنی مرضی کا چیف منسٹر رکھتے. ان کے لیے بہت یہ خوفناک کام ہوا تھا جو وہ نہیں کر رہے تھے کہ دوسری دفعہ, پہلے باجوہ صاحب تھے جب وہ کال ہوئی یا نہیں ہوئی, اس دفعہ جنرل عاصم منیر تھے, اور ایک لوگوں نے رسک لیا کہ نہیں اس سے چانس لیتے ہیں. اب آپ آگے آتے ہیں نا, جب اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے, نواز شریف کیوں نہیں آئے؟ عادل بھائی جو بات کر رہے ہیں, بھائی نواز شریف جب آ گئے تو وہ کیوں اعتبار کریں کہ میرے کیسز ختم نہ ہوں؟ وہ تو سارے کہہ رہے تھے جلسے کرو, وہ کیوں کریں جلسے بھائی؟ جس بنیاد پہ آپ نے نااہل کیا اس کی اہلیت کی واپسی کی تو شرط رکھے نا, کہ جب ایک سزائیں غلط دی گئی تھی اور بالکل کلیئر بات ہے, تو وہ تو اب جنوری میں جلسے کریں گے. یہ ان کا ہو سکتا ہے کلائمیکس اور اینٹی کلائمیکس جب وہ پبلک ڈیفائن کریں نیکسٹ ایئر میں چلا جائے وہ چلتے ہیں یا نہیں چلتے. لیکن اس کے بغیر جب ان کا ماننا یہ تھا کہ وہ جو بہت بڑا ایک سپیکٹیکولر ایونٹ تھا, انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک جلسہ کیا ان کی واپسی پر, وہ سپیکٹیکولر ایونٹ بنا نہیں. اب تقاریر سے وہ ماحول گرمائیں تو علیحدہ بات ہے, لیکن اٹ واز ناٹ ریئلی ارتھ شیٹرنگ ایونٹ کہ نواز واپس آ گئے. نہیں, میرے خیال میں جتنا نواز شریف کو میں دیکھ رہا ہوں, اور لوگ کہتے تھے کہ جی وہ نہیں بولیں گے, میں بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی حساب کتاب سے بات کرتے چلے جائیں گے. انہوں نے 21 کو آ کے ہلکا پھلکا ٹچ دے کے بتایا, 5 دسمبر کو ان کا فیصلہ سانو لے کے بیٹھ جائے گا, کبھی اسلامک ٹچ ہے, کبھی ریالٹی کا ٹچ ہے, کبھی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں. نواز شریف وہ نہیں ہے جو عمران خان تھے کہ آپ ان کو ان کی مرضی کے بغیر جب چاہیں بلوا لیں. وہ بولتے رہے طوطے کی طرح کہ ان سے اچھا آرمی چیف نہیں, جنرل باجوہ سے میں نے ایکسٹینشن اس لیے دی, فلاں دی. نواز شریف اس طرح کی نہیں کرتے باتیں, اور اب بھی وہ نہیں مان رہے. بہت سارے لوگ تجزیہ یہ کرتے ہیں, جی دیکھیں اگر راہیل شریف کے بارے میں نواز شریف نے کہا تھا کہ جرنیلوں کا جرنیل ہے, جبکہ وہ بات ساری ہو رہی تھی کہ جو بگٹی صاحب گئے ہیں انٹیریئر منسٹر, اس کے اوپر یہ ساری گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ جی یہ ایک دوبارہ ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ نواز شریف اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے. وہ اسٹیبلشمنٹ پہلے بھی زور لگا چکی ہے, اب بھی وہ جلسے اپنی مرضی کے حساب کتاب سے کریں گے, اور وہ پلان کر چکے ہوئے ہیں. ہار جیت کتنی ہونی ہے, وہ سٹیٹ کی جو نصرت صاحب نے بات کر دی نا کہ حملہ کر دیا اور ریڈ لائن تب عبور ہوئی, وہ سب کے لیے مسئلہ بن گیا نا. ان کے اپنے رینک اینڈ فائل میں آ گیا ایشو, انہوں نے سزائیں بھی دے دی, اسی لیے دے دی, اب رستہ بھی نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, یہ جو ڈھونڈ رہے ہیں اب تو میاں نواز شریف کی واپسی کے ساتھ میاں نواز شریف کے کیسز بھی ہیں, تو کیسز سے مکمل طور پر بریت کا سال بھی ہے. یہ بھی بڑے اہم تھے, توقع تو تھی کہ ظاہر ہے ان کو ریلیف ملے گی, اور جو کیسز اگر بودے تھے تو ظاہر انہوں نے پٹ جانا تھا. لیکن جس سبق رفتاری سے ان کو یہ ملی ہے ریلیف, اس پہ بڑی حیرانی رہی. 2000 میں حیرانی کی اتنی بات نہیں تھی, کیونکہ جس انداز میں ان کو سزائیں دی گئی تھیں اسی سپیڈ کے ساتھ چیزیں ان کے لیے ریورس ہوئی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ مجھے اس میں اتنی حیرت ہوئی, کیونکہ ایوری بڈی نیو کہ اگر وہ واپس آ رہے ہیں تو کسی گارنٹی کے تھرو ہی آ رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جس ٹچ کی بات کر رہے ہیں رانا صاحب میاں صاحب کے حوالے سے, وہ اسٹیبلش نہیں ہوا جو بھی وہ پوائنٹ بنانا چاہ رہے ہیں. پاکستان میں 2 ایکسٹریمز 6-7 پوائنٹ دیے نا 2023 کے اندر, کبھی وہ نام لیتے تھے, پھر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے تھے, پھر کرگل کی طرف چلے جاتے تھے. 6-7 پوائنٹ دیے. اب دیکھیں تقریروں میں کون سا پوائنٹ لے کے آتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں طلعت صاحب کہ پاکستان میں ہم نے 2 ایکسٹریمز دیکھی ہیں جن سیاستدانوں کو, جو بڑے سیاستدان جو بڑے پاکستان کے اندر لیڈرز رہے, اس میں ایک عمران خان صاحب والی ایکسٹریم تھی جس میں وہ کس حد تک چلے گئے, دوسری میاں صاحب والی ایکسٹریم ہے جس میں وہ اتنی اشاروں کنایوں میں بات کرتے ہیں کہ ان کی بات اسٹیبلش نہیں ہو پاتی ہے. سیکنڈلی آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ جو ہمارے ہاں 9 مئی کے واقعات کے اندر ایک متھ جو ہے وہ بریک ہوئی ہے پاکستان میں اس سال میں, جس سال کی آپ بات کر رہے ہیں اس پروگرام میں, وہ تھی کہ اگر آپ پاپولر ہیں, پی ٹی آئی کے اوپر رکھ کے بات کہی جاتی تھی, تو آپ فوج سے بھی پنگے لے سکتے ہیں, آپ جرنیل کو بھی اپنا سب آرڈینیٹ بنا سکتے ہیں, جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی نہیں ہوا. اس کی کوشش, یہ متھ اس طریقے سے بریک ہوئی ہے کہ آپ کو راتوں رات ختم بھی کیا جا سکتا ہے. پاکستان کی سیاست میں وہ پولیٹیکل پارٹیز سروائیو کرتی ہیں جن کو سیاست کرنا آتا ہے. ایک طرف کیسز میں بریت, دوسری طرف کیسز کی بھرمار.
ہم نے یہ تو دیکھا کہ 9 مئی کے کانسیکوینسز جس طرح آپ نے بتایا بہت سارے تھے، لیکن جس طریقے سے وہ کیسز سامنے آئے، جو لیٹسٹ کاؤنٹ جو مجھے پتا چلا 200 نہیں ہے، 100 سے نیچے ہے، لیکن 100 سے نیچے بھی بہت کیسز ہیں۔ آپ کو حیرانی ہوئی کہ کتنے زیادہ کیسز 2023 کے اندر گئے، اور نوعیت کیسز کی بڑی دلچسپ ہے، یعنی ذاتی نوعیت کے کیسز بھی ہیں، وہ معاشی نوعیت کے کیسز بھی ہیں، سیاسی نوعیت کے کیسز بھی ہیں، بلوے کے کیس بھی ہیں، 20 قسم کے کیسز ہیں۔ طلعت صاحب مجھے کیسز پہ کوئی حیرانی نہیں ہوئی، اس ملک کی تاریخ ہے، اب مزید اس پہ ٹائم میرا خیال ہے لگانا فضول ہے، ہم نے شاید سب نے ہزاروں شوز اس پہ بات کر لی ہے، لیکن کیسز بنتے کیسے ہیں؟ نکاح والا کیس کس پہ بنا تھا؟ مطلب یہ ہو سکتا ہے یہ اپنے نوعیت کا کوئی انوکھا کیس ہو، لیکن شکر کریں نکاح کا بنا ہے، مطلب کوئی اور بھی بن سکتا تھا۔ صحیح، اس سے اور بنیں گے، جی اس سے اور بنیں گے۔ ابھی تک تو اس کو کور نکاح کا ہی لے کے چل رہا نا، اس سے بھی آگے بات جا سکتی تھی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کیسز بنتے کیسے ہیں ہم سب جانتے ہیں، کیسز ختم کیسے ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ میرا پرابلم یہ نہیں ہے کہ میں مانتا ہوں کہ 2018 میں میاں صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کو 2017 میں پراپر ایک طریقے سے ڈسکوالیفائی کر کے سسٹم سے ہٹانا تھا، سسٹم میں ایک نئے پلیئر کو لانا تھا، لیکن اس سارے پروسیس کے اندر جو لوگ استعمال ہوئے ہیں وہ بھی پولیٹیشن ہیں، ٹھیک، ادارے استعمال ہوئے ہیں تو پولیٹیشنز بھی استعمال ہوئے ہیں۔ بلوچستان کی گورنمنٹ زرداری صاحب نے اور سینٹ کے اندر جو کچھ کیا تھا وہ بھی پولیٹیشن ہے۔ میاں صاحب آج اگر جس طرح انداز سے ہر چیز قبول کیے جا رہے ہیں یہ بھی ایک پولیٹیشن ہے۔ تو آپ کے انسٹیٹیوشنز اور آپ کے پولیٹیشنز دونوں برابر کے شریک ہیں اس سارے پروسیس کے اندر۔ 23 کے کانٹیکس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے سب نے ہی جو ہے اپنا باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کے اذانیں اور نماز پڑھنا جو شروع کر دی۔ نصرت یہ سال جو تھا یہ پریس کانفرنسز کا بھی سال تھا، اور یہ سال جو تھا یہ پارٹیوں کو چھوڑنے کا بھی سال تھا۔ باپ پارٹی نکلی نون میں سے نکلے، باپ پارٹی بنی، پھر نون میں واپس آ گئے، لیکن جتنے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے اٹ از انپریسیڈنٹڈ۔ جماعتوں کے ساتھ بہت کچھ ہوتا رہا، ہم نے تاریخ کا ذکر کیا۔ آپ کو حیرانی ہوئی کہ 2023 کے جب نمبرز دیکھتے ہیں میرے خیال میں نیئرلی 80% ان کے جو ممبران تھے اسمبلیوں کے وہ چھوڑ گئے ان کو۔ اس سے پہلے میں صرف ایک بات کہوں گا، چونکہ کاکڑ صاحب کا بھی ذکر آیا، تو جیسے ابسا یعنی فرما رہی تھی نا کہ جی 9 مئی نے کیا کیا ہمیں دیکھنا پڑا، تو دیکھیے ایک بڑی یعنی ایک 2023 نے ایک بات بھی سیٹ کر دی ہے۔ وہ بچپن میں ہمیں اسکولوں میں علامہ اقبال کی نظم پڑھتے تھے نا، جس میں ایک شعر ہے، نیک جو راہ ہو اسی پہ چلانا مجھ کو۔ تو انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ نیک راہ پر بچپن سے چلتے رہے، اور ایک دن سر ہی از آئیکن ناؤ۔ فرض کریں آپ بلوچستان کے ہیں تو آپ یہ کہیں گے یار آپ کو تو یہ راہ اختیار کرنی چاہیے، یہ نیک راہ ہے۔ اور جس کوٹھے پہ آئے ہیں وہ بچے کل اسلام آباد پہنچتے ہیں، آج سے جب کچھ دنوں پہلے، وہ تونسا یہ ثوابی میں اسٹوڈنٹ سے ایکٹیویٹ یعنی انگیج کر رہے ہیں، بیکاز ان کو پتہ نہیں، شاید غالباً بچپن میں ڈبیٹر رہے ہوں گے، کوئی ہوگا ان کا شوق یا کوئی یعنی ایئر ٹائم کا، وہاں نہیں گئے، بلکہ آپ کو تو وہیں چلے جانا چاہیے تھا بھیا۔ اچھا وہاں پہ آصف علی زرداری صاحب بھی گئے، انہوں نے سرفراز بھگٹی صاحب کو اپنے گلے لگایا، حالانکہ مکران کوس سے بھگٹی کا کوئی تعلق نہیں، وہ کافی فاصلہ ہے ڈیرہ بھگٹی اور ان کا، لیکن اینی وے چلیں، وہ یہاں پہنچتے ہیں بچے، تو اس صوبے سے ٹوکن پہ آیا ہوا، لیکن چونکہ نیک جو راہ ہو اسی پہ چلانا مجھ کو۔ تو یہ جو آپ اعترافی بیانات کی بات کرتے ہیں سر، وہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ نہیں پریس کانفرنس میں یہ فارمیٹ ہم نے پہلے اتنے دیکھا نا، لیکن وہ ہوا تھا سر لانگ مارشل لاء کے بعد، جب سب سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ اے مسلمانوں، اسلامی جمہوریہ یعنی پاکستان کے رہنے والوں، اگر تمہیں اسلام کا نفاذ چاہیے تو مجھے تو ہاں، اگر تم ہاں کہو گے تو میں 5 سال کے لیے تمہارا منتخب صدر ہوں۔ اس وقت اس کے اوپر مجھے یاد ہے، ویسے بتاتا چلوں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ان کے جو ساتھی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے کہا کہ 5 سال کے لیے تو دوسرا ہاتھ کیوں نہیں استعمال کیا، 10 کہنا چاہیے تھا آپ کو۔ ایگزیکٹلی وہ ان کا ہوتا تھا نا، میں اور میرے رفقا جی اس وقت سر، ان جیسے آج کل آپ نے دیکھا، لیکن دیکھیے جی انڈرسٹینڈیبل ہے، 77 سے ایک جماعت کے ساتھ مستقر رہے لوگ مارے کھاتے ہیں، قلعوں میں جاتے ہیں، جیلیں بھگتتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ یار رہنا تو یہی ہے، تو 84 میں اتنی جلدی نہیں ہوا نا، ہفتوں میں نہیں ہوا سر، وہ تو کہہ رہا ہوں نا، 85 میں 77 سے سر 84 میں جب ریفرینڈم اور دین پھر 85 کا الیکشن لڑنے کے لیے معافی تلافی۔ اب تو یہ ہے کہ 2022 میں ایک حکومت جاتی ہے اور 2024 فروری کا الیکشن لڑنے کے لیے
रोज़ाना की बुनियाद पे खिड़की तोड़ रश चल रहा है, और आपको पता है कहाँ से क्लियरेंस के लिए। और ये भी बड़ी दिलचस्प है कि प्रेस क्लब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसके पैसे कौन देता होता था, वो एक अलग स्टोरी। और ये भी है बाज़ औक़ात कुछ गिरफ्तारियां जो हैं भैया वो फरमाइशी भी हो रही हैं। हाँ, मुझे ताकि मैं ये आज़ाद इंतखाब लड़ सकूं। ये आई एम विटनेस टू दैट। You have a point on this? Go ahead. देखिए अत्तर साहब, वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो जो जल्दी सूरत के साथ और क्विकली आपको दिखता है, प्रेशर भी आ जाती है। देखिए इन ये जो लोग थे, आप जरा पीटीआई का एनालिसिस भी करें ना, आप तो हमसे बेहतर देखते रहे, कवर करते रहे सारी चीज़ों को। ये इनकी बेसिस ये थी कि ये लाड़ प्यार से सारे आए थे ना। अब लाड़ प्यार इतना हो गया था कि आपको याद होगा कि हज़रत फवाद चौधरी साहब कहते थे नारा लगा के, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। तो फवाद साहब ने इससे पहले कोई सख्ती इस तरह की देखी नहीं थी कि वो इस नारे की अहमियत को समझ पाते। इसी तरह भी आमिर भाई भी बात कर रहे थे, मेरी एक परवेज़ इलाही साहब के बड़े ख़ास आदमी से बात हुई, तो उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार किया कि खान साहब ने हुकूमत तोड़वा के हमारा भी बेड़ा गर्क करवाया, अपना भी बेड़ा गर्क करवाया, और जो कुछ सो ऑन, फिर एस्टैब्लिशमेंट की दास्तान आमिर भाई बता चुके। अब आप ये देखें कि जो लोग साथ हैं वो भी 2-3 रीज़न से साथ है। एक ये कि वो पंजाब में अकोमोडेट नहीं हो सकते PMLN के साथ, उनके लिए स्पेस नहीं है। जो लोग साथ हैं उनको अच्छे तरीके से ये पता है कि हमारा। अब फवाद चौधरी साहब पंजाब हुकूमत तोड़वाने में जो एक तासुर ये रहा कि उनका बहुत बड़ा रोल था कि जी तोड़ें, हम आगे चलें। मुझे नहीं पता इसमें किस हद तक सदाकत है। तो वो फवाद चौधरी साहब को खान साहब मिलते हैं कुछ दिन पहले और वो कहते हैं तुम किस केस में यहां पर आए हो, तुम किस चक्कर में यहां पर आए हो, और वो कहते हैं देख लें आप। लेकिन फवाद चौधरी ने सिर्फ नहीं छोड़ा ना, जो हार्ड कोर लोग उनके साथ थे वो जिस तरह भागे हैं, वो भी मेरे ख्याल में तारीख ही है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वो मेरा ख्याल है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जिस जमात में उनके साथ शायद इस नौयत का कभी रवैया सोचा भी नहीं था उन्होंने, इस वजह से भागे। वो एक हवाले से इनके, एक्सक्यूज मी हमें आज से पहले जी। एक हवाले से इनके J.A. रहीम, अजीम एरिस्टोटल, जनाब असद उमर मिसाल के तौर जी बिल्कुल, वगैरह वगैरह, इस तरह के लोग। असल में ना मसला ये है कि कुछ डाई हार्ट मफरूर हैं और बाकियों को यहाँ होते हुए भी इजाज़त नहीं है कि आपको कबूल कहीं पे भी नहीं किया जाएगा। ठीक। अब वो रहने पे भी मजबूर है अपनी पार्टियों में, अपनी PTI में। ये बिल्कुल क्लियर बात है कि बहुत सारे राब्ते कर रहे हैं। वो जिस तरह खान साहब चाह रहे हैं ना, गेट नंबर 4 जो उनके लिए बंद है, वो बाकी रास्ता चाह रहे थे। उन्हें बताया गया कि अब आप यहीं तशरीफ़ रखें क्योंकि आप सब हमें डिच कर चुके हैं। कुछ इशूज़ हैं, जैसे आपने कहा ना, वो जर्नैलों के जर्नैल कहा नवाज शरीफ ने, उसने पिछली दोनों हुकूमतों से हट के बहुत ज़्यादा फ़ौज के साथ कोऑपरेट किया और फ़ौज ने उतना ही रगड़ा दिया। और मैं इसको इस तरह कहूँगा कि जब आप लोग सब जानते हैं राहिल शरीफ आए, उन्होंने एक अपनी तरफ से एक अच्छी कोशिश की थी कि वो जो ट्विटर पे कुछ दिन पहले तक जनरल साहब बहुत नंबर 1 पे जो थे, आजकल वो ट्विटर से गायब हैं, जैसे बहुत सारे जर्नैल नहीं बोल रहे आज। ठीक। फिर नंबर 2 राशिद को उन्होंने बना दिया जनरल कियानी की सिफारिश पे, और इनको बनाया। जो भी कहें बहरहाल उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो 29 नवंबर के बाद 2 या 4 जनवरी को जनरल मुशर्रफ को जब वो FIC ले गए तो मामलात उनके साथ, बावजूद सारी कोशिशों के। इस दफ़ा भी नवाज शरीफ ने लंदन में एक ही आदमी को सिर्फ बुलाया था और उनसे पूछा कि मैंने इतने आर्मी चीफ लगाए, मेरे साथ क्या कुछ हुआ। उस बंदे ने जो ब्रीफिंग दी कोई 5 घंटे की थी। उन्होंने कहा जी कि अगर आप जर्नैल अल्फा ढूंढना चाह रहे हैं तो आपको साहिर शमशाद से लेकर जनरल आमिर तक जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपने सीनियरिटी पे चले जाना है तो आपको आसिम मुनीर पे जाना पड़ेगा, जो कि उनके साथ वो जेलम का अपना इदारा लगा हुआ है, काकूल नहीं लगा हुआ, ठीक है जी। तो आप अगर कर लें, इतनी सादा सी बात के लिए 5 घंटे की ब्रीफिंग क्या नहीं, आपके ख्याल में उनके साथ साहब को 3 मरतबा हाथ हो चुका है, चौथे नंबर का बंदा लाके। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि उन्होंने ये सोचा, ये जो सारे इल्जामात लगते हैं कि जी वो फलाना इसके कहने पे लगा दिया, फलाना उसके कहने, उन्होंने एक सोचा और उन्होंने कहा जी ठीक है, फॉर अ चेंज मैं मेरिट को ले आऊं, फॉर अ चेंज ले आऊं। उसको रोकने के लिए शहबाज शरीफ समेत सारों ने कोशिश की कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन ऑफर होगी, इमरान खान से भी हुई, शहबाज शरीफ से भी हुई, फिर और लोग थे, और एक उनका बड़ा दायां बाजू था जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, उनकी सिफारिश लेके गया, उनके लिए गए शाहिद खाकान अब्बासी ने। मुझे एक बंदे ने बड़े आपको खबर बताऊं, शाहिद खाकान अब्बासी जो है ना निगरान वज़ीर आज़म हमारे। मैं कहा अच्छा, उन्होंने तो सिफारिश शाहिद शमशाद की थी। कहूँगा यार मेरी तो सारी गाली रह गई। मैं कहा जी अब मैं जो बात आपको कर रहा हूँ ना, यहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जब भी कोई आर्मी चीफ आता है, नवाज शरीफ ने पहले भी लगाया, उन्होंने फारिग किया है। यहाँ 9 मई के ऊपर जो नुसरत साहब ने स्टार्ट किया, वहाँ जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम के ऊपर यह आ गया कि जी यह इदारा बचा लो,
یا آپ سیاست کے کھیل کو جمہوریت کے نام پہ چلنے دو، جو اب نہیں ہو رہا. ٹھیک، بالکل سیدھی سیدھی. جیسے نون لیگ کے لوگوں سے اس وقت ٹکٹ واپس کرائے گئے، پہلے تو محکمہ زراعت نے پارٹیاں چھڑوائیں، پھر جو رہ گئے تھے ان سے کہا آپ ٹکٹ نہیں جمع کرا سکتے. اس وجہ سے اچھا میں ایک بات طلعت صاحب یہاں پہ کہنا چاہوں گی، یہ جو ہم نے اوور آل ساری ڈیبیٹ تو کی ہے یہ 9 مئی کے تناظر میں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پچھلے سال میں ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھی ہے، وہ پبلک پرسیپشن ان ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ملٹری ادارے کے بارے میں، وہ تاریخ کی بہت ہی کم ترین سطح کے اوپر گیا. 6 سال کا بچہ بھی جو بولنا جانتا ہے، باجوہ صاحب کی دوگلی پالیسی کی وجہ سے، میں موجودہ عسکری قیادت کی بات نہیں کر رہی، وہ اتنے زیادہ پبلک ڈومین میں آ گئے، اتنے کھل کر انہوں نے کھیلا، اور اتنی غلط ان کی پالیسی دوگلی پالیسی رہی کہ اس کی وجہ سے ملک کا بچہ نہ صرف قومی سطح پر بین الاقوامی سطح کے اوپر ادارے کو ایز اے ہول بہت زیادہ کرٹیسائز کرنے لگا. لوگوں کا پرسیپشن اور اعتبار ان کے اوپر سے اٹھا، جو کہ ادارے کے لیے جو کہ بڑا لیڈر ہے آپ نے دیکھیں ایسے کی تیسی کر دی، تو وہ ادارے کے اعتبار سے میں سمجھتی ہوں جو ابھی تک ڈیمیج مکمل طور پہ ریپیئر نہیں ہوا ہے. سیکنڈلی جو ہمارے سویلین انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنی تاریخ کی کمزور ترین سطح کے اوپر ہیں، کیونکہ اس ملک میں ہم نے ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی پہ بھی حملہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس کے جواب میں ایک پولیس والے کو وہاں پر پھینٹا لگایا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے. اور اس کے علاوہ ایک جو تیسری چیز ہے کہ سیاست دان بھی بہت زیادہ کمزور ہوئے ہیں ملک میں. ایک 15 سال کے 10 سال کے بچے سے بھی آپ پوچھیں گے وہ سب کہیں گے کہ یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں بیٹھتے ہیں. سیاست دان کی عزت سب سے زیادہ خراب ہوئی ہے، سویلین انسٹیٹیوشنز کی بھی، ملٹری کے ادارے کی بھی، پرسیپشن کے اعتبار سے جس کو ریپیئر کرنا ہماری موجودہ عسکری قیادت کے لیے بہت مشکل ہے. عدالت، آئی وانٹ یو ٹو ریفلیکٹ آن عدالت. بڑی تبدیلیاں ہیں عدالت کے اندر، 2 قسم کی تبدیلیاں ہیں. ہمیں اندر کی ٹسل بھی سامنے نظر آئی، اور اس کے بعد پھر کمانڈ بھی چینج ہوئی، اور کمانڈ چینج ہونے کے بعد ثقافت بھی چینج ہوئی. پہلی مرتبہ آپ کو لائیو کوریج نظر آئی اور پروٹوکال کو شن کرتے ہوئے نظر آئے. سو عدالت کی بھی بہت بڑی تبدیلی تھی. یہ آپ کے خیال میں یہ کاسمیٹک ہے، جب وہ چلے جائیں گے تو بیک ٹو دا فیوچر؟ نہیں، بیک ٹو دا فیوچر ہوگا طلعت صاحب، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ابھی جو پائپ لائن میں ججز ہیں، یہ جو جوڈیشل پالیٹکس جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، آپ کو یہ پول اپارٹ ہیں، ان کے ڈفرینسز اور ان کے خیالات بڑے مختلف اور علیحدہ طریقے کے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ دیرپا ہوگی، اور یہ ایک شارٹ سپین ہے جو ہم دیکھیں گے، بیکاز دیرپا ہونے کے لیے صرف عدالت کا مسئلہ نہیں ہے، اوور آل نیشن نے بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے. تو بطور میں نے جج لگنا ہے، میری فیملی کے کسی بندے نے لگنا ہے، جرنیل لگنا ہے، صحافی لگنا ہے، بیوروکریٹ لگنا ہے. ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈومیننس کا قائم ہو چکا ہے. اگر ہمارے ہاں ججز کی موومنٹ ریسٹوریشن کی چلتی ہے تو افتخار چودھری ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں. ہمارے ہاں اگر مارشل لاء لگتا ہے تو ڈکٹیٹر تو بہرحال ڈکٹیٹر ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اگر پولیٹیشین بھی 2/3 لے کے آتا ہے تو اس کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ اب وہ ڈیموکریٹک نارمز کو اسٹرانگ کرے گا. لیکن اگر 2 نمبر جج جو ہے وہ 2 نمبری پروڈیوس کرتا ہے عدالتوں کے اندر، تو 1 نمبر جج جو ہے ظاہراً بائی دیٹ لاجک 1 نمبری بھی پروڈیوس کر سکتا ہے لانگ ٹرم کے نہیں. صحیح سر، میرا یہ خیال ہے 1 نمبری پروڈیوس کرنے کے لیے قوموں کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن 2 نمبری کرنے کے لیے نہیں. 2 نمبری تو بڑی کامن ہوتی ہے نا جی. 2 نمبری تو کمال ہے، اتنی محنت کے ساتھ لوگ 2 نمبریاں کرتے ہیں. آپ نے فارغی کر دیا، بڑی 2 نمبری، ہمیں کمال اتنی پلاننگ جاتی ہے. ہمیں کمال اس لیے ہے کہ 2 نمبری میں ہم نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہے، ہمیں تو 1 نمبری میں سے میٹرک کرنے کی ضرورت ہے. سر دیکھیں پلاننگ تو انہوں نے 2030 کی تھی. جی بالکل. گلزار صاحب، ثاقب نثار اور امتا بندیال، اور بیچ میں سے ان کو فارغ کرنا تھا. اس میں فوجی بھی مل گئے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ فائز عیسیٰ کو اڑا دیں گے تو سب سموتھ سیلنگ ہوگی. لیکن اب یہ ہے کہ جس طرح پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑی ہوئی، یہ محبت تھی نا، پیار، نواز شریف چپ کر کے بیٹھے رہے اور وہ رگڑتے چلے گئے. اب جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کمانڈ چینج ہوگی، تو جو صاحب آنے والے ہیں ان کے ساتھ 2 میں ان کی اکثریت بن جائے گی کہ منیب اختر صاحب منصور علی شاہ کے ساتھ بیچ میں بیٹھے ہوں گے اور فیصلے ہوں گے. لیکن اس میں مسئلہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا، وہ اس وقت تبدیل نہیں ہو رہی ہوگی. اگر یہ ہمیشہ عدلیہ کھیلی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، پہلی دفعہ سائیڈ پہ ہوئے ہیں، انہوں نے بہت کچھ کیا، 2 گھنٹے، 2 درجن ضمانتیں، 2 دن ویٹ کرنا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. جب 27 صفحے کا وہ فیصلہ ہمارے جج محترم صاحب لکھتے ہیں، مجھے بتائیں میں وہ کہاں لے کے جاؤں، جس میں نہ نواز شریف کو، شہباز شریف کو سزا، نہ ڈار کو سزا، نہ جی ایچ کیو کو سزا، نہ چیف الیکشن کمشنر کو سزا. تو وہ فیصلہ کیا تھا 9 مئی والا، یہ اس کا 14 مئی والا. حالات بدلتے ہیں، صرف یہ نہیں ہونا کہ کمان بدلنی ہے، اکثریت رہے گی، اس کے ساتھ کون کرتا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے جی کہ مجھے یہ انسٹنکٹیولی محسوس ہو رہا ہے اپنے تجربے کے حوالے سے، یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا جی، ان کی اونٹ کی طرح بڑی منتقمانہ ذہن ہوتا ہے ان کا. اچھا، ان کو جبلی طور پر یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون تکڑا ہے. ٹھیک. میرا خیال ہے کہ 8 فروری کے الیکشنز کے بعد جو بھی ہاؤس بنے گا نا جی،
کہ پہلا کٹتے پڑھیے. آئی تھنک کہ پارلیمنٹ ول ٹیک مور کنٹرول اوور جوڈیشری. ٹھیک. تو اس طرح وہ یہ بھی کریں گے کہ جی ہم نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے. آخر کہیں تو انہوں نے اپنی ذلت کا بدلہ لینا ہے نا جی, اپنی ذلت اور رسوائی, اور یہ ثابت کرنا ہے. یہ بات دعویٰ کرتے ہوئے میرے ذہن میں 85 آ رہا ہے. 85 کا الیکشن ہوا تھا غیر جماعتی بنیادوں پہ. اس میں جو نئے لوگ آئے تھے وہ آئے تھے اپنے اسٹریم پہ. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ نے محسوس ہو رہا تھا یار ہمیں تو ساری مین اسٹریم پارٹیز نے اس طرح پروجیکٹ کیا ہے کہ ہم تو ضیاء الحق کے چمچے ہیں, ہم نے غیر جماعتی انتخابات میں حصہ لیا. تو آپ یہ دیکھیے پہلا ایک سال جو ہے وہ کتنا ریولیوشنری اپیرنٹلی نظر آتا تھا. ابھی میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں انہوں نے پہلا کوٹ عدلیہ کا پڑھنا ہے. اسی لیے بار بار آپ دیکھ رہے ہوں گے میاں صاحب بھی بول رہے ہیں پر اتنے نہیں. آج کل ججز کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. مجھے کیوں نکالا کم ہے, کہتے ہیں کہ دیکھو پھر ججا نے اے جس سادی نال جویں ججا نے انج کرتا نا, اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کی چھری تیار ہو گئی ہے 2024. بٹ کوئکلی اب جوڈیشری میں واقعتاً تبدیلی آئیں. اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو دونوں کھٹا میٹھا نظر آئے گا, لیکن بابر ستار کا اگر آپ ٹیک دیکھ لیں, اور صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے, عطر اللہ وہاں پہ موجود ہیں, جسٹس منصور موجود ہیں, اور دوسرے بے تحاشا ایسے کیسز ہیں جس کو آپ سائٹ کر سکتی ہیں. تو آپ کو کوئی اسٹرکچرل چینج 2023 میں اس تبدیلی کے علاوہ کمانڈ کی کوئی نظر آیا؟ دیکھیں ایک بہت بڑی بات ہے, آپ نے بالکل درست اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کی, تو اس میں بابر ستار صاحب کی جو اللیگل پاکستان کے شہریوں کی سرویلنس ہے, یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. نہ صرف یہاں پر گلوبلی اس کو ایک دیکھا گیا, اس کے اوپر بہت خبریں بنتی ہیں, بہت ہمیں 2023 آڈیو لیکس کا سال ہے, آڈیو لیکس کا, اور یہ اللیگل سرویلنس از اے ہیومن رائٹس وائلیشن, بیسک وائلیشن. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر وہ بہت سنجیدگی سے اس معاملے کو وہ سن رہے ہیں. پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, انہوں نے جو کورس کریکشن کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے, ریفرنس جو ہے بھٹو صاحب کے قتل کیس کا, اس کی سماعت کرنا میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے تھے کہ غلطی ہوئی, لیکن کیا اس غلطی کو تسلیم کیا جائے گا؟ میں سمجھتی ہوں اس سے کورس کریکشن ہوگی. لیکن ایک اور بات ہے کہ جب ایکسپیکٹیشن کسی انسان کا ایک ایسا بت اس کے اراؤنڈ تراشا گیا ہو, تو اس کے اوپر ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتا پورا اترنا. مجھے آگے مستقبل میں ایک چیز کا خدشہ ضرور نظر آتا ہے جسٹس صاحب کے لیے, کہ جتنی زیادہ ان سے ایکسپیکٹیشن لوگوں کی ہے ہیومن رائٹس کے اعتبار سے, جس قسم کی پوزیشنز وہ چیف جسٹس بننے سے پہلے لیتے رہے ہیں, اس کے اوپر اگر وہ پورا نہیں اتریں گے تو غالباً ان کے بیک وقت ویسے کم ہے میرے خیال میں. اس کے اندر اگر وہ کوئی 2-3 بڑے کام کر جائیں تو کافی ہے. بالکل آخر میں ویسے ہی پوچھنا چاہوں, آپ جواب دیں یا نہ دیں, آپ کی اپنی ثواب دیدے, کہ 2023 میں آپ نے سب سے زیادہ کتاب کون سی پڑھی؟ میں نے تو میرے سے سٹارٹ کریں گے. کون سی کتاب پڑھی؟ میں نے ایک تو اوریانا فلاچی کی انٹرویوز کی ایک کمپائلیشن کو پڑھا. دوسری میں آج کل کچھ دن ہی پہلے عمر شاہد حامد صاحب کی 2 کتابیں میں نے, ایک ناول ہے اس میں بٹریل. آپ صاف ستھری کتابیں پڑھتی ہیں. گو ہیڈ. ہم تو صرف سیاست کو پڑھ رہے ہیں جی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ضرورت نہیں ہے. میں نے کافکا کو بھی پڑھنا شروع کیا, جو کہ بہت دکھی ہے. اور قاضی صاحب کے اوپر چھوٹی سی بات کر جاؤں, وہ جو نصرت صاحب نے بات کی نا, گھٹ بھرن دی, 8 فروری تو پہلے بھی پڑھا جائے گا. یہ بھی عین ممکن ہے. آپ نے تو بہت کچھ پڑھا ہوگا, تو موقع ملا کچھ؟ آپ پلیز میرا مذاق نہ اڑائیے گا, میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں, ظاہر ہے کہ یو آر رائٹ, آئی ایم اے سیریس اسٹوڈنٹ آف لٹریچر. میں آلموسٹ آئی ایم اے پیشنیٹ ریڈر آف لٹریچر. آج کل میں دیوانگی سے استاد امام دین گہاویہ, یہ ہمارے ہاں پنجابی, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں سر, نہیں مجھے پتا ہے, میں آپ کو دیانتداری اگر آپ مذاق کر رہے ہو تو میں یہ نہ کرتا, مجھے پتا ہے آپ یہ پڑھ رہے ہیں. آئی سیریسلی وانٹ ٹو لرن کہ یار یہ اتنی اچھی نیٹو وٹ. دیکھیے سر مطلب یہ کہ سنا نہ دینا, نہیں وہ آئی وش کہ, لیکن یہ کہ ایک مصرع دیکھیے نا کہ اپنا اینگر ان کا اتارنا, یعنی کہ دوسرا مصرع پہلے والا تو نہیں, ساڈا کھو کے لے گیو قبلہ نمبر 1. دیکھیے کیا مطلب کہ غصہ, اینگر اسرائیل پر اس سے زیادہ ریج ہو سکتا ہے. بتائیے کتنی آسانی سے بیان کرتے ہیں. میں نے سر 2, ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی اور وائی نیشنز فیل. اور وائی نیشنز فیل پہ تو ہمارا اتنا کنٹرول نہیں ہے, بیکاز اس میں انٹرنیشنل پالیٹکس بڑا امپیکٹ ڈالتی ہے آپ کے اوپر, لیکن ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی کو ہم سمجھ سکتے تھے, اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اس بک کے عین مطابق چل رہا ہے. مجھے لگتا ہے ویسے دونوں, نہیں سوری, وہ کتاب آپ ضرور پڑھیں, آپ کو پتا چلے گا کہ ملکوں میں جمہوریت ختم کیسے ہو رہی ہے. ہوگی تو ختم ہوگی نا عباسی صاحب. نہیں بالکل ہے, یہ دیٹ ناٹ فیئر. ہم اس وقت آمریت میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر اس کے بعد تو ہم خبریں پڑھتے ہیں, ہمیں تجزیہ نہیں کرنا. عامر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے, امریت میں نہیں بیٹھے ہوئے. لیکن بائی دا وے میرے شو میں خرم دستگیر صاحب نے بڑا خطرناک جملہ استعمال کیا. میں نے کہا جی آپ کی سیاست اس وقت بڑے کرائسس میں ہے, اور یہ جو ایشوز سارے, انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں,
ایک طرف ہم آمریت اور عمرانیت کے بیچ سے جمہوریت کا راستہ نکال رہے ہیں. تو میں نے دوبارہ کنفرم کیا جی آمریت کون سی, بہرحال پھر وہ جملہ اپنا سنبھالتے رہے, لیکن حالات اتنے اچھے ان کے لیے نہیں ہے جتنا اچھا بظاہر لگ رہا ہے. اور یہ جو بلوچستان والی بات بھی ہو رہی تھی, تو ہم سب کو پتا ہے کہ بگٹی صاحب نے کدھر جانا تھا اور آخری وقت میں ٹرین ادھر کیوں گئی ہے. جتنے آپ 90s میں جائیں گے وہ 80s میں چلے جائیں گے, آپ 80s میں جائیں گے وہ 70s میں چلے جائیں گے, آپ 70s میں جائیں 47 تک چلا جائے گا یہ کام. اس لیے لیٹس موو فارورڈ, فائنڈ آؤٹ کرے راستے. اکنامک کرائسس ہے پاکستان میں, انسٹیٹیوشنز کی ریفارمز کا مسئلہ ہے, ڈائلاگ کی ضرورت ہے, بادشاہ بننے کے لیے ماحول ہمیشہ رہتا ہے, لیکن وزیر اعظم, جمہوری وزیر اعظم بننے کا ماحول بہت کم ہے پاکستان.